بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کے میرے سامعین، میں آفتاب فاطمہ آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں خاندان کا اخلاق، اس کے صفحہ نمبر 104 پر پہنچ چکے تھے، اور اس میں اب نیا ٹاپک ہے شوہر کو خاندان کا سرپرست مانیے۔ لکھا ہے، ہر ادارے، تنظیم، کارخانے، دفتر، بلکہ ہر سماجی تنظیم کو ایک ذمہ دار سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواہ اس ادارے کے افراد کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی پائی بھی جاتی ہو، لیکن سرپرست کے بغیر ادارے کا انتظام بخوبی انجام نہیں پا سکتا۔ ایک گھر کے نظام کو چلانا یقیناً کسی بھی ادارے سے زیادہ دشوار اور قابل قدر ہے، اور اس کے لیے ایک سرپرست کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک خاندان کے افراد کے درمیان آپس میں مکمل مفاہمت، تعاون اور ہم آہنگی پائی جانی چاہیے، لیکن ایک مدبر اور عاقل سرپرست کا وجود بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ جس گھر میں ایک مدبر اور بااثر سرپرست نہیں ہوتا، یقینی طور پر اس گھر میں نظم و ضبط کا فقدان ہوتا ہے۔ گھر کی سرپرستی یا تو مرد کے سپرد ہو اور عورت اس کی اطاعت کرے، یا پھر عورت سرپرست ہو اور مرد اس کی فرمانبرداری کرے، لیکن چونکہ یہ کام مرد زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے جذبات پر ان کی عقل غالب نہیں آتی، لکھا ہے، لیکن میرا خیال سے تو غالب آ جاتی ہے، ہونا چاہیے۔ بہرحال یہاں یہی لکھا ہے کہ عقل غالب نہیں آتی، اس لیے خداوند حکیم و دانا نے یہ بھی ذمہ داری مرد کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگلا پیراگراف ہے کہ مرد عورتوں کے سرپرست ہیں، کیونکہ خدا نے بعض افراد یعنی مرد کو بعض افراد یعنی عورتوں پر برتری عطا کی ہے، اور چونکہ مردوں نے عورتوں پر اپنا، یہ بریکٹ میں ہے کہ مردوں نے عورتوں پر پھر آگے ہے کہ اپنا مال خرچ کیا ہے، پس نیک عورتیں اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، اس بنا پر خاندان کی فلاح و بہبودی اسی میں ہے کہ مرد کو خاندان کا سرپرست اور بزرگ کا درجہ دیا جائے اور سب اس کی رائے اور مشورے کے مطابق کام کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کے مقام و عزت میں کمی آ جائے گی، بلکہ گھر کے نظم و ضبط اور ترتیب و انتظام کے لیے یہ چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر خواتین اپنی بے جا تعصب اور خام خیالات سے قطع تعلق کر کے غور کریں تو ان کا ضمیر بھی اس بات کو قبول کرے گا۔ اگلا پیراگراف، ایک خاتون کہتی ہے کہ ہمارے ایران میں ایک بڑی اچھی رسم تھی جو افسوس کے رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ رسم یہ تھی کہ ایرانی خاندان میں مرد ہمیشہ خاندان کا بزرگ و سرپرست مانا جاتا تھا، لیکن اب گھر کی حالت متزلزل ہوتی جا رہی ہے اور خاندان گھر کے سرپرست کے انتخاب میں حیران و پریشان رہ گیا ہے، لیکن بہتر ہے کہ آج کی عورت جس نے بہت سے سماجی مسائل میں مرد کے برابر حق حاصل کر لیا ہے، گھر میں مرد کو سرپرست کی حیثیت سے تسلیم کرے۔ جب لڑکی کی شادی ہو تو اسے اس قدیمی نصیحت کو یاد دلانا چاہیے کہ عروسی کا جوڑا پہن کر شوہر کے گھر میں داخل ہوئی ہو، اب کفن پہن کر ہی اس گھر سے نکلنا ہے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن اس صفحے کی، البتہ مرد کے روزمرہ کے مشاغل اور زندگی کی فکریں عموماً اسے اجازت نہیں دیتی کہ گھر کے تمام امور میں دخل دے، اور صفحہ نمبر 106 ہے۔ در حقیقت کہا جا سکتا ہے کہ کاموں کا ایک حصہ عملی طور پر خاتون خانہ کے سپرد ہوتا ہے، اور زیادہ تر کام اسی کے
ارادے اور مرضی کے مطابق انجام پاتے ہیں، لیکن ہر حال میں مرد کے حق حاکمیت اور سرپرستی کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کسی بات میں وہ اپنی رائے ظاہر کرے اور دخل اندازی کرے تو خواہ خانہ داری کے جزوی مسائل ہی کیوں نہ ہوں، تو اس کی رائے اور تجویز کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کے حق حاکمیت سے انکار کے مترادف ہوگی، اور چونکہ اس بات سے اس کی شخصیت مجروح ہوگی، اس لیے اپنے آپ کو شکست خوردہ اور اپنے بیوی کو بے ادب، حق ناشناس اور ضدی خیال کرے گا۔ زندگی سے اس کی دلچسپی کم ہو جائے گی اور اپنی بیوی کی جانب سے اس کے دل میں لا تعلقی پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ اس کی شخصیت مجروح ہوئی ہے، ممکن ہے کہ اس کی تلافی اور انتقام کی فکر میں رہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے معقول اور مناسب مطالبات کے مقابلے میں بھی سختی سے کام لے۔ اگلا پیراگراف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اچھی عورت اپنے شوہر کی بات پر توجہ دیتی ہے اور اس کے کہنے کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایک عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بیوی پر شوہر کے کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟ فرمایا، اس کی اطاعت کرے اور اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اسلام کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ بدترین عورتیں ضدی اور ہٹیلی ہوتی ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین عورتیں وہ ہیں جو بانجھ، گندی، ضدی اور نافرمان ہوں۔ اور اگلا پیراگراف ہے کہ خواہر گرامی، اپنے شوہر کو خاندان کے بزرگ اور سرپرست کی حیثیت دیجیے، ان کی رائے اور مشورے کے مطابق کام انجام دیجیے، ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کیجیے۔ اگر کسی کام میں مداخلت کریں تو اس کے مقابلے میں سختی نہ دکھائیے، خواہ امور خانہ داری ہی میں کیوں نہ دخل دے۔ حالانکہ اس معاملے میں آپ زیادہ بہتر جانتی ہیں، عملی طور پر اپنے شوہر کے اختیارات کو سلب نہ کیجیے۔ اگر کبھی کبھی کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے اور اپنی بزرگی جتا کر خوش ہوتا ہے تو اسے خوش ہونے دیجیے۔ اب یہ ہم پہنچ گئے صفحہ نمبر 107 پر۔ اپنے بچوں پر اپنے عمل کے ذریعے واضح کیجیے کہ وہ خاندان کا سرپرست ہے اور انہیں بتاتی رہیے کہ کاموں میں اپنے باپ سے اجازت لیں اور اس کے حکم کے خلاف ورزی نہ کریں۔ بچپن سے ہی انہیں اس بات کی عادت ڈالیے تاکہ فرمانبردار، مہذب و باادب بنیں اور بات سننا سیکھیں اور آپ کے شوہر کی عزت کریں۔ اگلا ٹاپک ہے، سختیوں کو جھیلنا سیکھیے۔ اور پیراگراف شروع ہوتا ہے، لکھا ہے کہ دنیا میں ہر ایک کے حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے۔ انسان کی زندگی میں ہزاروں نشیب و فراز آتے ہیں۔ کبھی انسان کسی شدید مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارا مال و متاع لٹ جاتا ہے اور تہی دست ہو جاتا ہے۔ غرض کے انواع و اقسام کے حادثات و پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، میاں و بیوی جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا عہد کرتے ہیں، اس رشتے کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں ایک دوسرے کے یار و مددگار اور مونس و غمخوار رہیں۔ رشتہ ازدواج اس قدر استوار اور محبت کا رشتہ اس قدر مستحکم ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اپنے عہد و پیمان پر باقی رہیں، خوشی اور غم ہر حال میں ساتھ رہیں، سلامتی اور بیماری، خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگلا پیراگراف، خواہر عزیز، اگر گردش روزگار سے آپ کے شوہر تہی دست ہو جائیں تو ایسا ہرگز نہ کریں کہ خود رنجیدہ ہو کر ان کے غموں میں اضافہ کریں اور اعتراض و شکایتیں کرنے لگیں۔ اگر شدید بیماری میں مبتلا ہو کر ایک مدت تک گھر بیٹھ رہا ہے یا ہسپتال میں بھرتی ہو گیا ہے تو وفاداری اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس سے محبت کا اظہار کریں اور نہایت صدق دلی سے اس کی تیمارداری کریں۔ ایسے موقع پر تیمارداری اور روپیہ خرچ کرنے سے دریغ نہ کریں۔ اگر آپ کے شوہر کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے تو اپنے مال میں سے اس کے علاج کے لیے خرچ کیجیے۔
اگلا صفحہ ہے 108۔ اور اگر آپ بیمار پڑ جاتی ہیں تو وہ اپنے مکان بھر نہیں سوری اگر آپ بیمار پڑ جاتی ہیں تو وہ اپنے امکان بھر اپنے مال کو آپ کے علاج و معالجے پر صرف کرتا ہے۔ اب اگر اس کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کے پاس ہے تو وفاداری اور خلوص کا تقاضا ہے کہ اپنے مال و متاع کو اس کے لیے خرچ کیجیے۔ اگر اس حساس موقع پر آپ نے ذرا بھی کوتاہی کی تو وہ آپ کو ایک بے وفا اور خود غرض عورت سمجھے گا۔ جو مال دنیا کو اپنے شوہر کے وجود پر جو مال دنیا کو اپنے شوہر کے وجود پر ترجیح دیتی ہے، ایسی صورت میں اس کے دل میں آپ کی محبت الفت کم ہو جائے گی، حتیٰ کہ ممکن ہے کہ اس قدر بیزار ہو جائے کہ آپ کو شریک حیات اور بیوی بنانے کے لائق نہ سمجھے اور طلاق کو ترجیح دے۔ اگلا پیراگراف ذیل کے واقعے پر غور کیجیے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص نے عدالت میں بیوی کو طلاق دینے کی درخواست دی اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ میں بیمار تھا اور ڈاکٹر نے آپریشن کرانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے پاس جو رقم جمع ہے وہ مجھے قرض کے طور پر دے دو، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی اور جھگڑ کر میرے گھر سے چلی گئی۔ مجبوراً مجھے ایک سرکاری ہسپتال میں اپنا آپریشن کرانا پڑا اور اب میں صحت یاب ہو گیا ہوں، لیکن ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے محال ہے جو روپے کو مجھ پر فوقیت دیتی ہو۔ ایسی عورت کو میں شریک زندگی کا نام نہیں دے سکتا۔ اگلا پیراگراف، ہر انسان کا ضمیر اس بات کی تصدیق کرے گا کہ یہ شخص حق بجانب تھا۔ ایسی خود غرض عورت جو ایک ایسے حساس اور نازک موقع پر جبکہ اس کے شوہر کی جان خطرے میں پڑی ہو اور اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنی رقم یا جمع کی ہوئی رقم خرچ کرنے سے دریغ کرے اور ایسی حالت میں اسے چھوڑ کر اپنے میکے چلی جائے، واقعی شریک حیات جیسے قابل احترام مرتبے کی مستحق نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف، پیاری بہنوں، آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ ایسے حساس موقعوں پر انسانیت اور خلوص اور ہمدردی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کی شوہر خدا نخواستہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے، دائمی طور پر بیمار رہنے لگے ہیں تو ایسا ہرگز نہ کیجیے کہ اس کو اور بچوں کو تنہا اور بے سرپرست چھوڑ کر چلی جائیں۔ کیا آپ کا ضمیر اس بات کا گوارا کرے گا کہ شوہر بیچارہ جس کے ساتھ خوشی کے دنوں میں تو آپ ساتھ تھیں، اب مجبوراً لاچار پڑا ہے تو اس کا ساتھ چھوڑ کر چلی جائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خود آپ بھی اسی بلا میں گرفتار ہو جائیں۔ فرض کیجئے آپ نے طلاق لے لی اور دوسری شادی بھی کر لی تو کیا خبر کہ وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا؟ خود غرض اور حوث بازی چھوڑیے، اظہار و قربانی سے کام لیجیے، جذبات و احساسات سے معمول رہیے، رضائے خدا اور اپنی عزت و ناموس کا پاس کیجیے اور اپنے شوہر اور بچوں کا ہر حال میں ساتھ دیجیے۔ صبر و بردباری سے کام لیجیے، اپنے بچوں کی اچھی طرح تربیت کیجیے اور عملی طور پر انہیں ہر حال میں خوش رہنے اور اظہار و قربانی کرنے کا سبق سکھائیے۔ یقیناً اس کے عوض آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر ملے گا، کیونکہ آپ کا یہ عمل عین شوہرداری کی مصداق ہے کہ جسے جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت کا جہاد یہی ہے کہ اپنے شوہر کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے۔ یہ ہے ہمارا صفحہ 109، اور اس سے اگلا ٹاپک ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ کیجیے۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب اپنے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں تو بات چیت کرنا بند کر دیتی ہیں، منہ پھلائے ہوئے، تیوریاں چڑھی ہوئی، ایک کونے میں بیٹھی
کسی کام میں ہاتھ نہیں لگا رہی ہیں، کھانا نہیں کھا رہی ہیں، بچوں پر غصہ اتار رہی ہیں، شور و ہنگامہ کر رہی ہیں۔ ان کے خیال میں لڑائی جھگڑا بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعے شوہر سے انتقام لیا جا سکتا ہے، لیکن ان طریقوں سے نہ صرف یہ کہ شوہر کی تنبیہ نہیں کی جا سکتی بلکہ اس کے برے نتائج برآمد ہونے کا بھی امکان ہے۔ ممکن ہے شوہر بھی اور زیادہ غصہ دکھائے اور ایسی صورت میں کئی دن تک آپ کا گھر لڑائی جھگڑے کا میدان بنا رہے گا، اور آپ چیخیں چلائیں گی وہ بھی چیخیں چلائے گا، آپ برا بھلا کہیں گی وہ بھی برا بھلا کہے گا، آپ بات چیت نہیں کریں گی وہ بھی بات بند کر دے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر یہ پہنچ گئے صفحہ نمبر 110 پر، اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کی وساطت سے کسی بہانے سے صلح کریں گی، لیکن یہ آپ کی آخری لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی ساری زندگی اسی طرح لڑائی جھگڑے اور کشمکش میں گزرے گی، اور اس طرح خود آپ اپنی بدبختی کے اسباب فراہم کریں گی اور اپنے معصوم بچوں کی زندگیوں کو بھی عذاب میں مبتلا کریں گی۔ اکثر بچے جو اپنے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں۔ مثال کے لیے ذیل کے سچے واقعے پر توجہ کیجیے، اور لکھا ہے کہ ایک لڑکے نے بتایا کہ میرے ماں باپ ہر روز لڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ میں ناچار گلی کوچوں میں حیران و پریشان پھرتا ہوں، دھیرے دھیرے دوسروں کے دھوکے میں آ گیا اور میں نے چوری کر لی۔ اگلا پیراگراف، ایک 10 سالہ لڑکی نے سوشل ورکروں کو بتایا کہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، البتہ اتنا یاد ہے کہ ایک رات میرے ماں باپ میں خوب جنگ ہوئی، دوسرے دن میری ماں کہیں چلی گئی اور چند دن میرے باپ نے مجھے میری پھوپھی کے سپرد کر دیا۔ کچھ مدت میں میں اپنے پھوپھی کے پاس رہی، پھر اس نے مجھے ایک بڑھیا کے حوالے کر دیا جو مجھے تہران لے آئی۔ چند سال سے میں اس کے پاس ہوں، یہاں میں نے اس قدر اذیتیں سہی ہیں کہ اب میں اس کے گھر جانا نہیں چاہتی۔ اس کے اسکول کی ٹیچر نے بتایا کہ ہمیشہ کی مانند اس سال جب اسکول کھلے اور نئے بچوں کے داخلے ہوئے تو ان میں یہ لڑکی بھی تھی۔ پڑھائی شروع ہو چکی تھی اور بچے اپنی اپنی کلاسوں میں تعلیم میں مشغول تھے، لیکن یہ بچی کلاس میں بے چین رہتی، نہ ٹھیک سے سبق پڑھ پاتی، ہمیشہ بیماروں کی طرح اپنے سر کو ہاتھوں میں لیے کچھ سوچا کرتی۔ چند روز قبل میں نے چھٹی کے بعد اسے صحن کے کونے میں بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے بہت کہا کہ گھر جاؤ، مگر راضی نہ ہوتی تھی۔ پرسوں پھر ایسا ہی ہوا، میں نے پیار سے بہلا کے گھر نہ جانے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک بڑھیا میری نگہداشت کرتی ہے اور مجھ کو بہت ستاتی ہے، گھر واپس جانا نہیں چاہتی۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ یہ سن کر رونے لگی اور پھر بولی کہ وہ دونوں الگ ہو گئے ہیں اور میں اس بڑھیا کے رحم و کرم پر ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 111، اور اگلا صفحہ ہے، ممکن ہے آپ کا شوہر کہ آپ کے شوہر کے مقابلے میں زیادہ شدید، اگلا پیراگراف میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کا شوہر آپ کے غصے کے مقابلے میں زیادہ شدید رد عمل دکھائے، برا بھلا کہے، مارے پیٹے۔ اس وقت آپ مجبور ہوں گی کہ غصہ ہو کر میکے چلی جائیں اور ماں باپ سے شکایت کریں اور ان کے دخل دینے سے معاملات اور زیادہ بگڑ جائیں۔ ممکن ہے ان لڑائی جھگڑوں سے آپ کے شوہر اتنا اکتا جائیں کہ اس بیہودہ زندگی پر علیحدگی کو ترجیح دیں۔ ایسی صورت میں آپ اپنے شوہر کی زندگی بھی برباد کریں گی اور خود اپنی بھی، لیکن آپ زیادہ گھاٹے میں رہیں گی۔ یا تو ساری عمر تنہا زندگی گزارنی پڑے گی اور ماں باپ کے سر پڑی رہیں گی، یقیناً بعد میں آپ پچھتائیں گی، لیکن اب یہ پچھتاوا بے سود ہوگا۔
اگلا پیراگراف، ایک عورت نے بتایا کہ میں نے ایک نوجوان سے شادی کی تھی، لیکن ہماری ازدواجی زندگی پائیدار ثابت نہ ہوئی۔ نہ میں ہی شوہرداری کے ڈھنگ سے واقف تھی اور نہ ہی وہ شادی شدہ زندگی کے طور طریقوں سے آشنا تھا۔ ہمارے درمیان دائمی طور پر جنگ رہتی، ایک ہفتے میں روٹھی رہتی، دوسرے ہفتے وہ روٹھ جاتا۔ صرف چھٹی کے دنوں میں ہمارے رشتہ دار ہمارے درمیان صلح کراتے اور ان روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے میرے شوہر کا دل اچاٹ ہو گیا اور رفتہ رفتہ وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کم عمری کے سبب میں نے بھی اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں ایک کمرہ کرایہ پر لے کر وہاں تنہا رہنے لگی، لیکن جلد ہی خطرات سے آگاہ ہو گئی۔ جن لوگوں سے میں آشنا ہوئی ان میں سے اکثر میرے حالات سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں تھے۔ آخرکار میں نے ارادہ کیا کہ اپنے شوہر سے صلح کر لوں۔ اس کے گھر پہنچوں اور اس کے گھر پہنچی۔ وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ میں ناچار روتی ہوئی اپنے کمرے پر واپس آ گئی۔ اب اگلا پیراگراف، اگلا صفحہ شروع ہوتا ہے اور اس صفحے کی یہ آخری لائن ہے کہ ایک 22 سالہ خاتون جس کا ایک بچہ بھی تھا، طلاق لے کر اپنے باپ کے گھر آ گئی اور اپنی بہن کی شب عروسی کے موقع پر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ہے صفحہ نمبر 122۔ لہٰذا یہ لڑائی جھگڑے نہ صرف یہ کہ کسی درد کی دوا نہیں بن سکتے، بلکہ مزید پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بن سکتے ہیں۔ پیاری بہنوں، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیجیے۔ اگر شوہر کی کسی بات سے آپ بے حد غصہ ہو گئی ہیں تو ذرا صبر سے کام لیجیے، اور جب آپ کے حواس ٹھکانے آ جائیں اس کے بعد نرمی اور ملائمیت سے اپنی ناراضگی کی وجہ اپنے شوہر سے بیان کیجیے، لیکن اعتراضات کی شکل میں نہیں بلکہ اچھے لب و لہجے میں کہیے۔ مثلاً آپ نے فلاں محفل میں میری توہین کی تھی، یا فلاں بات مجھ سے کہی تھی، یا میری فلاں بات نہیں مانی۔ کیا یہ مناسب ہے کہ آپ میری نسبت ایسی باتیں کریں؟ اس قسم کی گفتگو سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کے شوہر کی بھی تنبیہ ہو جائے گی۔ یقیناً وہ تلافی کرنے کی فکر کرے گا، آپ کو ایک وفادار، خوش اخلاق اور نیک و لائق خاتون کی حیثیت سے پہچانے گا، اور یہی احساس اس کے اخلاق، کردار اور طرز عمل پر اچھا اثر ڈالے گا۔ اگلا پیراگراف، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر دو مسلمان آپس میں بات چیت بند کر دیں اور 3 دن تک صلح نہ کر لیں تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ان میں سے جو صلح کرنے میں پیش قدمی کرے گا، قیامت میں وہ پہلے بہشت میں جائے گا۔ تو یہ اگلا ہے کہ اگر غصے میں ہو تو خاموش رہیے۔ اگلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ گھر سے باہر مرد کو گوناگون مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف قسم کے افراد سے سابقہ رہتا ہے۔ جب انسان تھکا ماندہ گھر آتا ہے تو اکثر اسے معمولی بات بھی ناگوار ہوتی ہے اور اسے غصہ آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں ممکن ہے اپنے آپے سے باہر ہو جائے اور بیوی بچوں کی توہین کر دے۔ ہوشیار اور سمجھدار عورتیں اپنے شوہر کی مشکلات اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حال زار پر رحم کھاتی ہیں اور اس کو غصے میں دیکھ کر صبر و سکون سے کام لیتی ہیں اور اس کی چیخ و پکار پر خاموش رہتی ہیں۔ جب مرد بیوی کا ناخوشگوار رد عمل نہیں دیکھتا، اس کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اپنے کیے پر پشیمان ہوتا ہے، بلکہ عذر خواہی کرتا ہے اور اس کی تلافی کی فکر میں رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب غصہ رفع ہو جاتا ہے
تو میاں بیوی پہلی حالت پر لوٹ آتے ہیں اور اسی سابق مہر و محبت بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی طرح زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر بیوی اپنے شوہر کے حساس حالت اور خطرناک صورتحال کو درک نہیں کرتی اور اس کے غصے کے مقابلے میں اپنا رد عمل دکھاتی ہے، اس کا جواب دیتی ہے، چیختی چلاتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، تو ایسی صورت میں مرد کے غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا اور گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے اور رفتہ رفتہ میاں بیوی دو وحشی بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگلا پیراگراف کبھی کبھی ایک معمولی سی بات علیحدگی اور طلاق کا باعث بن جاتی ہے اور خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اکثر طلاقیں ایسی ہی معمولی باتوں کے نتیجے میں وقوع میں آتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات غم و غصہ کی شدت سے، جو کہ خود ایک قسم کا جنون ہے، آتش فشاں پہاڑ کی مانند پھٹ پڑتا ہے اور ظلم و ستم اور بہیمانہ قتل کا جرم سرزد ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ذیل کے واقعے پر توجہ فرمائیے۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی بیوی اور سوتیلی لڑکی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شادی کے بعد شروع سے ہی ان میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو گئی تھی اور اس کے درمیان عدم ہم آہنگی کے سبب ہر روز صبح اور شام کو آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ اس دن بھی شوہر جو کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا غصے میں تھا۔ کسی بات پر دونوں میں تکرار شروع ہوئی۔ مرد نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا۔ بیوی چاہتی تھی کہ پولیس میں جا کر خبر کر دے کہ مرد نے خود اپنی بیوی اور سوتیلی لڑکی کو گولی مار کر کام تمام کر دیا۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ایسے حالات میں بیوی موقع کی نزاکت اور حساسیت کو محسوس کر کے چند لمحہ صبر و سکون سے کام لے اور اپنا رد عمل ظاہر نہ کرے اور اپنے اس عمل کے ذریعے رشتہ ازدواج کو ٹوٹنے اور قتل و غارت گری کے احتمالی خطرے کی روک تھام کر لے؟ آیا چند لمحے خاموشی اختیار کر لینا زیادہ مشکل کام ہے یا ان تمام تلخ واقعات اور حادثات کا سامنا کرنا؟ یہ خیال نہ کریں کہ اس سے ہمارا مقصد مرد کا دفاع کرنا اور اس کو بے قصور ٹھہرانا ہے۔ جی نہیں، ہمارا بالکل یہ مقصد نہیں ہے۔ اس میں مرد بھی قصوروار ہے اور دونوں کا غصہ دوسروں کا غصہ اپنے گھر والوں پر نہیں اتارنا چاہیے۔ کتاب کے دوسرے حصے میں اس موضوع پر تفصیلی بحث کی جائے گی، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اب جب کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ مرد کو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا اور بلا وجہ یا کسی سبب سے طیش میں آ گیا ہے، تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ فہم و فراست سے کام لے کر حالات کی نزاکت کا اندازہ کرے اور ازدواجی زندگی کے مقدس بندھن کو ٹوٹنے اور احتمالی خطرات سے بچنے کے لیے اظہار و صبر سے کام لے کر سکوت اختیار کرے۔ یہ تھا صفحہ نمبر 114 اور یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے آڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔